آپ کو میرا گھرانہ آن لائن چرچ کی طرف سے خوش آمدید، اور آپ سب کو کرسمس کی آمد یعنی ایڈونٹ سیزن بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً آپ بہت زیادہ دھوم دھام کے ساتھ سجاوٹ کر رہے ہیں، کرسمس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں اور مزے کے کھانے بھی بنا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ ایڈونٹ یعنی آمد کرسمس یعنی آمد ولادت مسیح کے بارے میں یقیناً سوچ رہے ہیں، اور بچوں کو شاید مقابلہ کے لیے آپ مختلف آیات بھی یاد کروا رہے ہیں۔ لیکن جب لفظ آتا ہے ایڈونٹ تو ایک بات ذہن میں ضرور آتی ہے کہ کسی شخص کے آمد کے انتظار تھا، وہ آ گیا۔ اب یہ جب لفظ آتا ہے وہ آ گیا، لیکن انتظار کب سے تھا اور کس چیز کا انتظار تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں لے جاتا ہے حضرت آدم اور حوا اور تخلیق کائنات میں، جہاں پر خدا آدم کو باغ عدن میں رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو درخت، ہر قسم کے درخت میں سے کھا سکتا ہے لیکن ایک کو نہیں کھانا، اور وہ اس میں سے کھاتا ہے یعنی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ باغ عدن سے نکل آتا ہے اور موت اس کے اوپر آتی ہے اور گناہ اس دنیا میں آتا ہے۔ لیکن وہاں ہی سے خدا اس بات کو جانتا ہے کہ آدم خود اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنت میں نہیں آ سکتا، واپس باغ عدن میں نہیں آ سکتا۔ خداوند نے وہاں ایک عورت کی نسل کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ آئے گا اور وہ اس شیطان کو کچلے گا، اس موت کو کچلے گا، اور پھر وہ ہمیں آزاد کرے گا اس سے، جو بھی اس پر ایمان لائے گا۔ جی ہاں، میں نے درست فرمایا۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 15ویں آیت سے واقف ہیں تو یہ وعدہ یہاں پر واضح طور پر موجود ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آپ یہاں پر کئی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ عورت کی نسل، یہ کون ہے؟ ہم سب عورت کی نسل سے نہیں، ہم سب اپنے والد کے خاندان سے پکارے جاتے ہیں، لیکن واحد ایک ہی شخص ہے، آپ جانتے ہیں، وہ ابن مریم ہیں، یسوع مسیح ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش میں کسی بھی قسم کے مرد کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی وہ کسی ایسی وجہ سے پیدا ہوئے، بلکہ وہ خدا کی قدرت سے، روح القدس کی قدرت سے، کلمہ کی توسط سے وہ تجسم ہوئے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ خدا جب حضرت آدم کو بتاتے ہیں کہ عورت کی نسل سے آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سانپ کو کچلے گا، لیکن سانپ اس کی ایڑی پر کاٹے گا، اور یہ بالکل اشارہ ہے مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں۔ لیکن وہ کیا کرے گا؟ اس کو کچلے گا، اس موت کو وہ کچلے گا اور فتح حاصل کرے گا۔ جس طرح کرنتھس کی کلیسیا کو پولس لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ یہ 15واں باب ہے، میں زبانی وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی نسل اور ایڑی پر کاٹنے والی بات یہ مسیح ہی میں اونلی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نبیوں کے ساتھ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے 2 ہفتے بارے میں پہلے بات کی، ابن
इब्ने इब्राहीम और फिर इब्ने दाऊद, यानी दाऊद से भी वादा, इब्राहीम से भी वादा, नबियों के साथ वादे और उनको याद दहानी और पेशन गोइयाँ की। लेकिन यशायाह नबी को दोबारा इस बात की याद दहानी करवाई गई कि एक कंवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। और यही बात मसीह की वलादत पर मत्ती रसूल जब वो अंजीले मत्ती को लिखते हैं तो मसीह की वलादत के ऊपर वो बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात की दलील देते हैं कि ये वही वादा पूरा हो रहा था जो यशायाह नबी की मार्फत 700 साल पहले फरमाया गया कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ। यहाँ पर अब लफ्ज़ इमैनुअल, उसका तर्जमा खुदा हमारे साथ से क्या मुराद है? आदम और हवा बाग़ अदन में खुदा के साथ थे, खुदा से बातें करते थे, लेकिन जब नाफरमानी आई, जुदाई आई और मौत आई और इसलिए मसीह यीशु आए इमैनुअल के तौर पर, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ। यानी क्रिसमस पर हमें ये खुशखबरी सुनाई जाती है, डरो मत। कई बार क्रिसमस के वाक़यात जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वहाँ पर फरिश्ता जब भी आता है कहता है डरो मत, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए मसीह पैदा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप भी मसीह की आमद के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हैं, पुरजोश हैं, सोच रहे हैं और गौर कर रहे हैं कि ये कैसी ज़बरदस्त बात है कि इस आमद का इंतज़ार हज़रत आदम से किया जा रहा था, नबियों के वसीला से बताया जा रहा था, लेकिन क्रिसमस पर ये आमद आती है और खूबसूरत नगमा फरिश्ते गाते हैं, इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते गाते हैं कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। वो जुदाई जो बाग़ अदन में पड़ी थी, आज हम इस सीज़न में उस सुलह के बारे में सोच रहे हैं कि ये सुलह मेरी और आपके कामों की वजह से नहीं, बल्कि खुदा ने खुद मसीह के वसीला से हमारे साथ सुलह की है। हमारे पास कुछ भी नहीं कि हम उसके वसीला से मसीह के खुदा के साथ सुलह करें, लेकिन खुदा के पास ये इख्तियार है। उसने मसीह को भेजा ताकि हम उस पर ईमान लाके कि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर हुआ, मुर्दों में से मौत को शिकस्त दे के फतह हासिल करके वो जी उठा। और क्रिसमस हम इसी लिए मनाते हैं कि हमारे लिए मसीहा पैदा हुआ है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। लूका की किताब उसका 2 बाब 14वीं आयत। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको और ज़्यादा तौफीक अता फरमाए कि आप क्रिसमस के बारे में सोचें। कोई सवाल है, बात है, ज़रूर आप कर सकते हैं और खुदावंद आपको बरकत दे।